بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ارطغرل ڈرامہ سیریل کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی وی ہوم پر اس ڈرامہ سیریل کی چند اقساط اردو زبان میں نشر ہونے کے بعد لوگوں نے یوٹیوب، ڈیلی موشن اور نیٹ فلکس کی جانب رخ کیا، جہاں پر اس ڈرامہ سیریل کا سیزن 1 اردو ڈبنگ میں دیکھا جا سکتا ہے اور بقیہ کے 4 سیزنز اردو اور انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی لوگ بے صبری سے اس ڈرامہ سیریل کے بقیہ کے 4 سیزنز کا اردو زبان میں نشر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں دیکھے جانے والے اس ڈرامہ سیریل اور اس کے کرداروں نے ہر دیکھنے والوں کی زندگیوں میں گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان کرداروں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہر دیکھنے والا چھوٹا ہو یا بڑا خود کو ان کرداروں میں تلاش کرتا ہے۔ ارطغرل کی طرح دین سے محبت کرنے والا بہادر اور ذہین سپر اسٹار بننا چاہتا ہے، یا تو ترگت کی طرح نڈر اور مضبوط جنگجو، یا تو خود کو کائی قبیلے کا ایک فرد تصور کرتا ہے۔ ارطغرل ڈرامہ سیریل کے کرداروں کے تاریخی حقائق اور ان کی اہمیت، جس کا سلسلہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں شروع کیا تھا، اسی کو جاری رکھتے ہوئے اس ڈرامہ سیریل کے چند اہم کرداروں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دکھائے جانے والے کردار اس ڈرامہ سیریل کے مرکزی کردار ہیں، اس لیے ان کے تاریخی حقائق بھی بہت دلچسپ اور توقعات سے مختلف ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں ضرور لائک کریں۔ میں محمد کریم، پاکستان کا ایک شہری، جانب منزل چینل کے توسل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، یہاں پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ارطغرل کی زندگی اور اس سے جڑے تمام واقعات کے حوالے سے کوئی بھی یقینی معلومات تاریخ میں پرائمری سورسز کے ذریعے دستیاب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ارطغرل عثمانی سلطنت کے پہلے سلطان عثمان اول کے والد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے ان کہانیوں کا سہارا لیا جو ارطغرل کی وفات کے 100 سال کے بعد عثمانی خلفاء نے تحریر کرنا شروع کی۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ واقعات ایسے ہی رونما ہوئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہیں بھی، لیکن اس دور کے کچھ آرٹیفیکٹس جن میں کچھ سکے شامل ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ ارطغرل جو سلیمان شاہ کے فرزند تھے، وہ ایک ذہین اور بہادر جنگجو تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر کئی جنگیں لڑیں۔ ان حقائق سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ سردار سلیمان شاہ عثمانی سلطنت کے بانی عثمان اول کے دادا سلیمان شاہ ارطغرل کے والد تھے، جو اغوز ترکوں کے ایک قبیلے کے سردار تھے جس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ اور اس طرح کے کئی اور قبائل سلجوکی سلطنت کے ماتحت تھے۔ سلجوکی سلطنت جس کی بنیاد 10ویں صدی عیسوی میں تغرل بیگ نے رکھی۔ تغرل بیگ جو سردار سلجوق بن بکاک کے پوتے تھے، جن کا تعلق اغوز خان سے بتایا جاتا ہے، جو ترکوں کے ایک جلیل و قدر بزرگ کے طور سے جانے جاتے ہیں۔ سلطان تغرل بیگ کے بعد ان کے بھتیجے سلطان الپرسلان اور ان کے بیٹے سلطان ملک شاہ سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ سلطنت سلجوق نے عباسی خلافت کے زوال اور خاتمے کے بعد لگ بھگ 100 سال تک، یعنی 1037 سے 1153 تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی اور اسلامی اقدار، روایات اور اصولوں پر مبنی ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کی۔ لیکن بعد ازاں یہ سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں سلطنت سلجوق ہمدان، سلطنت سلجوق کرمان، سلطنت سلجوق شام، سلطنت سلجوق اناطولیہ روم اور سلطنت سلجوق دمشق شامل ہیں۔ چین اور ایران میں تباہی اور بربریت کے بعد منگولوں نے جب خراسان کا رخ کیا تو سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کے ہمراہ شام اور پھر اناطولیہ کی جانب ہجرت کی، جہاں اس وقت سلجوکی سلطان علاؤدین کی حکومت تھی۔ مورخین کے مطابق سلیمان شاہ نے ایک طویل عرصہ سلجوکی سلطنت میں ایک فوج کی کمان سنبھالی اور اپنے دوست دلی دمیر کے ساتھ بے شمار جنگوں میں اپنی شجاعت اور ایمان کی طاقت سے لاکھوں کافروں کو جہنم وصل کیا۔ ایک ایسے جنگجو جو گھڑ سواری، تیر کمان اور تلوار بازی کے ساتھ شجاعت، استقامت اور ایمان کے جذبے سے لبریز تھے، اور ایک ایسے سردار جو اپنی خاندانی روایات اور اسلامی اقدار کی خاطر سمجھوتا نہیں کرتے اور کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ سلیمان شاہ اپنے منصفانہ فیصلوں اور دانش مندی کی وجہ سے ترکوں کے دوسرے قبیلوں میں شہرت حاصل رکھتے تھے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ ایک خانہ بدوش سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے 6 صدیوں تک دنیا میں اپنا سکہ جمائے رکھا۔ سلیمان شاہ نے خود تو خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاری اور اپنی قبیلے کی خوشحالی کے لیے در بدر بھٹکتے رہے، اور اسی سفر کے دوران اپنی زندگی اپنے پروردگار کے حضور پیش کی، لیکن اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کر دی۔ حائمہ خاتون جو سلیمان شاہ کی بیوی اور ارطغرل کی والدہ تھی، ایک نہایت عقل مند،
اور مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنے شوہر سلیمان شاہ کے قبیلے کے لیے جانے والے فیصلوں اور اقدامات پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ ہر آندھی اور طوفان میں اپنے خاندان کو مضبوطی سے یکجا رکھا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد حائمہ خاتون نے کائی قبیلے کی سرداری سنبھالی اور ان مشکل حالات میں اپنے قبیلے کو کامیابی کے ساتھ امن اور خوشحالی کے راہوں پر گامزن کیا۔ ترک قوم کے بلکہ ہر مسلمان کے ہیرو ارطغرل غازی، جن کی زندگی ان کی ذہانت اور بہادری سے بھرپور داستانوں کو اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا جا رہا ہے، جنہوں نے نہ صرف صلیبیوں اور منگولوں کا اپنی شجاعت اور جاں فشانی سے مقابلہ کیا بلکہ اپنی ذہانت سے کائی قبیلے اور سلجوقی سلطنت کے اندر چھپے غداروں کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ بچپن سے ہی نڈر، بے باک اور بلا کے ذہین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے والد سلیمان شاہ ان پہ بھروسہ کرتے تھے۔ صلیبیوں کی سازشوں اور منگولوں کی بربریت کی وجہ سے خراسان سے شام اور شام سے اناطولیہ کی جانب در بدر خانہ بدوشی سے انہوں نے اس حقیقت کو بھانپ لیا تھا کہ اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک الگ اور مستحکم سلطنت کا قیام ضروری ہے۔ انہیں نہیں علم تھا کہ ان کے چشم تصور نے جو خواب آج دیکھا تھا، اس عظیم سلطنت کی تعبیر کی گھڑی ان کا بے صبری سے ان کا ہاتھ پھیلائے منتظر تھی۔ پھر ایک دن آیا جب ارطغرل کے بیٹے عثمان خان نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس منزل کی جانب یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ صلیبیوں کی مکروہ سازشوں کو ناکام بنایا، بیزنطینی سرحدوں پر صلیبیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا اور ان کو شکست دی، اپنے ہی قبیلے میں موجود غداروں کا سر قلم کیا۔ حلب میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ورثہ حاکم تھے، ان کے محلات میں موجود صلیبیوں کے جاسوسوں کو بے نقاب کیا، منگولوں کی بربریت اور ان کے حملوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو بھی اپنے انجام پر پہنچایا۔ اسی اثناء میں سفر کے دوران ارطغرل کی ملاقات ایک درویش بزرگ سے ہوئی۔ آپ نے ارطغرل اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ ارطغرل نے بخوشی اس دعوت کو قبول کیا۔ وہ بزرگ درویش کچھ دیر تک ارطغرل کی طرف دیکھتے رہے، پھر آپ نے ارطغرل سے فرمایا، تمہیں جتنے ممالک کے نام یاد ہیں تم وہ دہرا دو۔ ارطغرل کو جتنے ملکوں کے نام یاد تھے اسی وقت بول دیے۔ پھر بزرگ درویش نے وہ پیشن گوئی کی جس کی تعبیر ارطغرل کے تخیلات میں پنہاں تھی۔ آپ نے فرمایا، ان سب ممالک پر تمہاری اور تمہارے آنے والی نسلوں کی ایک مضبوط سلطنت قائم ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اسلام اور ایمان کے رستے سے کبھی نہیں ہٹو گے۔ ارطغرل نے بلا تاخیر پرجوش اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاں کہہ دی۔ درویش نے ارطغرل کو اپنے گلے سے لگایا اور ایک تعویذ عنایت کیا اور ارطغرل کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا، جاؤ یہ سب ممالک تمہارے ہوئے، اور فرمایا، جب تک یہ تلوار اسلام کی خاطر اٹھتی رہے گی یہ تلوار تمہارے اور تمہاری نسلوں کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس عظیم شخصیت درویش بزرگ کا نام شیخ محی الدین ابن العربی تھا۔ بعد ازاں شیخ ابن العربی نے ارطغرل کی ہمیشہ روحانی اور دنیاوی رہنمائی کی۔ آپ ہی کی ہدایت پر ارطغرل نے اپنے قبیلے کے ساتھ سغوت کی طرف ہجرت کی۔ سفر کے دوران ارطغرل اور ارطغرل کی قبیلہ جب انقرہ کے قریب پہنچا تو پہاڑوں کے نیچے ایک خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ جنگ میں ایک فریق قدرے طاقتور اور جبکہ دوسری طرف اس کے مقابلے میں کمزور فوج تھی۔ یہی وہ موقع تھا جب ارطغرل نے اپنے مقصد کی کامیابی کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ اس وقت ارطغرل کے ساتھ 440 جنگجو سپاہیوں کا لشکر تھا۔ ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمزور فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بہادر جنگجوؤں کے ساتھ بمقابل طاقتور حریف پر اپنے ایمان کی طاقت سے حملہ کر دیا۔ اللہ پاک نے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو کامیابی عطا کی اور وہ طاقتور فوج جو منگولوں کے درندوں پر مشتمل تھی نیست و نابود کر دیا۔ بعد میں ارطغرل کو معلوم ہوا کہ اس نے انجانے میں سلجوقی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، جس پر سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس کی انعام میں سغوت کی زمین اور اس کے گرد و نواح کی وادیاں اس کی جاگیر میں دے دی، جو بیزنطین
جنوبی سرحدوں پہ واقع تھی۔ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کو اس کی بہادری اور ایمانداری کی وجہ سے اپنا مشیر خاص بنایا۔ سلجوق نے اسے جی بھر کے نوازا۔ سغوت ہی وہ مقام تھا جہاں ارطغرل کے بیٹے عثمان اور پوتے اور خان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطان عثمان کو ہی اس عظیم سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے، لیکن یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو ارطغرل نے اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے اور اپنی قوم کے تحفظ کے لیے دیکھا تھا۔ یہ قبولیت ہے اس دعا کی جو شیخ ابن عربی نے ارطغرل کو دیکھتے ہی فرمائی تھی۔ یہ منزل ہے جس کی جانب ارطغرل نے اپنا پہلا قدم انقرہ کے میدان جنگ میں اٹھایا تھا۔